بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اونیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نہیں پارس، مجھے بتاؤ، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تمہاری ماما اور تمہارے پاپا سے ڈر لگ رہا ہے۔ جو کیا مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے؟ تم خود انصاف سے کہو، کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، میری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی جس سے تمہیں شکایت ہو۔ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ میں آؤں گی، تمہارے پاس آؤں گی تو ماما اور پاپا پکڑ لیں گے۔ مجھ سے محبت ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ چلو اچھا، اپنا پتہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، انکل سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ یہ کس انکل کی بات کر رہی ہو؟ بالکل نئے انکل ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمارے پاپا سے بھی بہت اچھے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں۔ مجھے کھانے کے لیے کوکو چاکلیٹ دی ہے، میں ابھی کھا رہی ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیا تم کھاؤ گے؟ پلیز جو مجھے بتاؤ، میں تم سے کہاں آ کر مل سکتا ہوں؟ میں نے چند لمحے پہلے محسوس کیا تھا کہ جو کی آواز اور لب و لہجہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی سوچ کی لہریں کمزور پڑنے لگ گئیں، اس کے بعد بالکل ہی کمزور ہو گئیں۔ یعنی اب پارس کے دماغ میں صرف میں تھا، وہ جو کو آواز دے رہا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ بولتی کیوں نہیں؟ جو جلدی اپنے انکل سے پوچھ کر بتاؤ، مجھے تم سے کہاں آ کر ملنا چاہیے۔ میں پارس کے دماغ سے نکل آیا۔ جو کے دماغ میں پہنچا تو جگہ مل گئی، لیکن وہ گہری نیند میں بلکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اتنی غافل تھی کہ اس کے کمزور دماغ سے موجودہ پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، وہ ٹریپ کی گئی ہے، کوئی اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ تقریباً 20-25 منٹ پہلے میں نے اسے رابطہ قائم کیا تو وہ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ میرا خیال ہے اسے چاکلیٹ کے ذریعے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اوہ پاپا، کسی طرح اس کا سراغ لگائیں، اگر ٹرانسفارمر مشین کے کسی دیوانے کے ہاتھ لگ جائے گی تو ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میں انتظامات کر چکا ہوں، یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والے پورے شہر میں پھیل گئے ہیں اور ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں۔ پاپا، آپ نے اور ماما نے یہ کیوں سوچا کہ جو کے دماغ کو کمزور بنایا جائے اور اس پر تنویمی عمل کیا جائے؟ ظاہر ہے ہم نے تم دونوں کی بھلائی کے لیے سوچا۔ جو جس عمر کو پہنچ گئی ہے اس عمر کی لڑکیاں ذمہ دارانہ خیالات اور سوجھ بوجھ کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم جو کو اسی مقام پر پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ مائنڈ نہ کریں، آپ تمام خیال خوانی کرنے والوں کے پاس برسوں سے لے دے کر 2-4 طریقے ہی رہ گئے ہیں۔ آپ کسی دشمن تک پہنچنے کے لیے اعصاب کمزور کرنے والی دوا اسے پلاتے ہیں یا انجیکٹ کرتے ہیں، یا اسے پوری طرح اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے اس پر تنویمی عمل کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ جواباً کہیں گے اپنے دشمن پر قابو پانے کے یہی چند طریقے ہیں۔ میں پھر سوال کروں گا، جن کے والدین ٹیلی پیتھی نہیں جانتے وہ اپنے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں؟ کیا ہم ساری زندگی آپ کی ٹیلی پیتھی کا سہارا لیتے رہیں گے؟ کیا میں اپنی شریک حیات کو اپنے سانچے میں نہیں ڈھال سکتا؟ کیا اس کے لیے بھی آپ لوگوں کی ٹیلی پیتھی لازمی ہے؟ تم اسے ضروری نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، جب تمہارا اپنا معاملہ ہوگا تو ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن تمہاری شادی کا معاملہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اس لیے ہم نے پہلے ہی رازداری سے کام لیا تھا اور یہ سمجھا دیا تھا کہ پیرس آ کر کاٹیج میں رہنے کے دوران کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ وہاں پارس اور جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے تم دونوں پر بھروسہ کیا اور اب تک تمہارے معاملے میں مداخلت نہیں کی، لیکن جو نہ جانے کس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اسے بے ہوش کر کے لے جانے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کے چاہنے والے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں ایک خیال خوانی کرنے والی ہستی کی ضرورت تھی، وہ ہستی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہم میاں بیوی کے معاملات میں کبھی کچھ نہیں بولیں گے، لیکن تمہاری بیوی ٹیلی پیتھی جانتی ہے، لہٰذا اس کے معاملات میں ضرور مداخلت کریں گے۔ مجھے امید ہے جب وہ ہوش میں آئے گی تو میں اس کے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکوں گا۔ پارس خاموش رہا۔ وہ بعض اوقات ٹیلی پیتھی کا فائدہ اٹھانے سے انکار کرتا تھا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جو کا سراغ صرف ہم ہی لگا سکتے ہیں۔ میں چپ چاپ سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچا۔ اگرچہ اس کے ملک سے ہم نے ٹرانسفارمر مشین کو نابود کر دیا تھا، اس کے باوجود انہیں ایک خیال خوانی کرنے والی ہستی کی ضرورت تھی، بلکہ اس کی ضرورت ہر اس بڑے ملک اور خطرناک تنظیم کے سربراہ کو تھی جو ٹرانسفارمر مشین میں دلچسپی رکھتا تھا اور اسے حاصل کر لینے کی ہر ممکن کوششوں میں آج بھی مصروف تھا۔ وہ جانتے تھے ایک مشین تباہ ہو گئی ہے تو دوسری ابھی کہیں چھپا کر رکھی گئی ہے، کبھی نہ کبھی تو منظر عام پر آئے گی۔
ایسے وقت جس کے پاس ٹیلیپیتھی جاننے والی ہستی ہوگی اسی کا پلڑا بھاری ہوگا، اور کوئی بھی ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے والا اس کا محتاج ہی رہے گا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا اسے جو کے اغوا ہونے کا علم نہیں ہے۔ میں نے ماسک مین سے رابطہ قائم کیا۔ براہ راست ماسک مین سے اب رابطہ قائم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک جونیئر ماسک مین کا عہدہ قائم کیا تھا۔ میں نے اسی جونیئر سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے پوچھا، فرمائیے فرہاد صاحب، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ میں پوچھنے آیا ہوں جو کہاں ہے؟ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو نہ پوچھتا۔ آپ یقین کریں، ہمیں اس سلسلے میں کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ تم جونیئر ہو، تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہو سکتا، اور یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے یہ راز چھپایا گیا ہو، لہٰذا اپنے ماسک مین سے کہہ دینا۔ اگر انہوں نے جو کو اغوا کیا ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پہلی بار انہوں نے آرمر کو اغوا کیا تھا، میں نے صرف دھمکیاں دے کر معاف کر دیا تھا۔ اس بار دھمکیاں نہیں دوں گا، فوراً انتقامی کارروائیاں کروں گا۔ آپ تو ناحق ناراض ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی مس جو کو اغوا کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میں 15 منٹ بعد تمہارے پاس آؤں گا، تم ماسک مین سے معلوم کرو، اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ سلارا ان کی قید میں تھی۔ وہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے جب اسے قیدی بنا سکتے تھے تو جو کو بھی اپنے پاس لا کر رکھ سکتے تھے۔ اس طرح ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور جارج فری مین ان کی طرف جھکتا، پھر ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں ان سے سمجھوتا کر لیتا۔ اس کے بعد مشین تک پہنچنا ماسک مین کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ میں نے سلارا کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون؟ میں فرہاد علی تیمور ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں پارس سے محبت کرتی ہوں۔ کیا محبت کے اس رشتے سے تمہیں پاپا کہہ سکتی ہوں؟ تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، لیکن محبت نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے آزما کر دیکھو۔ مجھے بتاؤ کہ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تمہیں قید کر کے ایک اہم پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب شاید جو کو بھی اغوا کیا ہے۔ اس طرح وہ تمہارے بھائی کو ٹرانسفارمر مشین وہاں پہنچانے کے سلسلے میں قائل کر سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں کوئی مناسب سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی جو اغوا کی گئی ہے؟ ہاں۔ کیا تمہیں اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہاں انہوں نے مجھے بہت آرام سے رکھا ہے، لیکن کیا کرتے پھر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کیا تمہارے بھائی سے رابطہ قائم ہوتا ہے؟ نہیں، برادر جارج پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں۔ سب انہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر ان کا سراغ نہیں مل رہا۔ آئندہ بھائی سے رابطہ قائم ہوا تو ان سے کہنا بڑے بڑے ملکوں کے خرانٹ جاسوس اور خطرناک تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مجرم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ زیادہ عرصے تک روپوش نہیں رہ سکے گا۔ ٹرانسفارمر مشین اس کی موت کا سامان کر رہی ہے۔ اگر وہ زندہ سلامت رہنا چاہتا ہے تو پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ سلارا نے وعدہ کیا، جیسے ہی بھائی سے رابطہ قائم ہوگا وہ اسے مجبور کرے گی کہ ہم سے دوستی کرے اور کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ میں اسرائیلی حکام کے دماغوں میں باری باری جانے لگا۔ انہیں میری موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ان کے دماغوں سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ جتنے اہم عہدے تھے وہاں نئے لوگ آ گئے ہیں، اور پرانے لوگوں کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، یا انہوں نے دوسرے عہدے سنبھال لیے ہیں۔ آمنہ نے بلائنڈ کلب کے تمام ممبروں کو ختم کر دیا تھا۔ اب ان کی جگہ نئے آئے تھے، لیکن وہاں کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہنے والے تھے۔ میں نے ایک اعلیٰ حاکم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی جو اغوا کی گئی ہے۔ میں جانتا ہوں ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آئندہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے تمام متعلقہ لوگوں کو وارننگ دی ہے۔ تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے بلائنڈ کلب والوں نے پھر ہم سے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اور ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اس بار ہماری انتقامی کارروائی ادھوری نہیں رہے گی۔ تمہارا یہ ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس کے آگے کچھ کہنا نہیں ہے، بلکہ کر گزرنا ہے۔ دیٹس آل۔ میں نے اس سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا تھا، جناب، ہم نے ڈمی پارس کو جس بنگلے میں نظر بند رکھا تھا وہ بنگلہ خالی ہے۔ پارس کہیں غائب ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈمی پارس کو بھی اغوا کیا گیا ہے؟ جناب، یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ویسے ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پلیز آپ اسے دماغی رابطہ قائم کریں۔
میں نے ڈمی پارس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پتہ چلا وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ہم نے اسے حکومت فرانس کی تحویل میں دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اسے آرام سے رکھا جائے، لیکن کہیں جانے کی اجازت نہ دی جائے اور نہ ہی اس سے کوئی ملنے پائے، لیکن اس دنیا میں بڑے با کمال جاسوس ہیں۔ پھر یہ محض کہاوت نہیں، حقیقت بھی ہے کہ چرانے والے آنکھ کا سرما بھی چرا کر لے جاتے ہیں۔ جو اور ڈمی پارس کو چرانے والوں نے اس کہاوت کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ اب ان کی چال سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ جو کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کے سامنے ڈمی پارس کو پیش کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ اس کا اپنا پارس اس کے پاس پہنچ گیا ہے، اور وہ پگلی واقعی اسے پارس سمجھ کر بہل جائے گی، ان کی ہر بات مانتی رہے گی۔ پارس اول میری رہائش گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ڈمی پارس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اغوا کرنے والوں کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم باپ بیٹے موجودہ حالات پر گھنٹہ بھر باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر سونا چاہیے۔ میں سونے سے پہلے جو کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا، اگر ناکامی ہوئی تو ہو سکتا ہے صبح تک اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ ہم باپ بیٹے 2 الگ بیڈ روم میں سونے کے لیے آ گئے۔ میں نے سونے سے پہلے جو کے پاس پہنچنا چاہا۔ مجھے وہاں جگہ تو مل گئی، لیکن دماغ میں سناٹا تھا۔ وہ اپنے طور پر کچھ نہیں سوچ رہی تھی، جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا اسے کوما میں رکھا گیا تھا۔ میں نے ڈمی پارس کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ بھی کوما میں تھا۔ دشمن اناڑی نہیں تھے، وہ جانتے تھے جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم جو کے دماغ میں پہنچ کر ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو تقریباً ناکارہ بنا دیں گے، یا اس کی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں عارضی طور پر ختم کر دیں گے، جیسا کہ ایک بار پہلے کر چکے تھے۔ ایک طویل مدت سے ہم دشمنوں کے خلاف جتنے داؤ پیچ استعمال کرتے آئے تھے، انہوں نے اب اس کا توڑ کر لیا تھا۔ جو کو حاصل کرنے کے بعد وہ جارج فریمین کی ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ان کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کا بس یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ ہم پہلی مشین کی طرح دوسری مشین کو بھی کسی طریقے سے تباہ کر دیں۔ شاید قسمت مہربان ہو رہی تھی۔ ایسا سوچتے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کیا بات ہے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، جناب بڑی حیرانی کی بات ہے، ابھی جارج فریمین نے ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کیا ہے، آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے دماغ میں نہ جائیں، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کریں۔ کیا میں اسے آپ کا ٹیلی فون نمبر دے دوں؟ وہ 5 منٹ کے بعد فون کرنے والا ہے۔ اسے نمبر ضرور دو، بلکہ اپنی طرف سے کچھ باتیں کرو اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرو کہ وہ زیادہ عرصے تک روح پوش نہیں رہ سکے گا۔ اسے سخت حفاظتی انتظامات میں رہنا چاہیے۔ فرانسیسی حکومت اسے ہر طرح کا تعاون پیش کرے گی۔ اچھی بات ہے، ہم اسے پوری طرح اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، تو دوسری طرف سے جارج فریمین کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، ہیلو جارج، تم کہاں ہو؟ کیوں اس طرح چھپتے پھر رہے ہو؟ تمہیں کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ تم درست کہتے ہو، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ جہاں جاتا ہوں وہاں کا ہر آدمی دشمن نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کوئی ٹرانسفارمر مشین کے لیے اچانک ہی آ کر گردن دبوچ لے گا۔ آج مجھ جیسا بے یار و مددگار کوئی نہیں ہے۔ آج میرے رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں پلک جھپکتے ہی تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بنا دوں گا اور ہر طرح سے تمہارے تحفظ کا سامان کر دوں گا۔ کیا تم جانتے ہو میری بہن تمہارے بیٹے سے محبت کرتی ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ میں ٹرانسفارمر مشین تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن چند شرائط ہیں۔ تم جو بولو گے وہی ہوگا۔ اپنی شرائط پیش کرو۔ پہلی شرط یہ کہ میری بہن کی شادی پارس سے ہوگی۔ فریمین، تم جانتے ہو میں جو زبان دیتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں، اور جو کام نہیں کر سکتا اس کے لیے کبھی زبان نہیں دیتا۔ میرے بیٹے کی شادی جو سے ہو چکی ہے، اب کسی سے نہیں ہوگی۔ رہ گیا دلوں کا معاملہ، تو سلارا اور پارس زندگی بھر ایک دوسرے کو چاہتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر پارس جو سے شادی کرنے کے بعد سلارا کو بھی شریک حیات بنانا چاہے، یا سلارا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے پارس سے شادی کرنا منظور کرے، تو میں بھلا کیسے اعتراض کر سکوں گا؟ تمہاری بات معقول ہے، ہمیں یہ معاملات ان نوجوانوں پر چھوڑ دینے چاہیے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے سب سے پہلے میرے اور سلارا کے دماغوں میں ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرائی جائیں۔ میں پہلی فرصت میں دوسری ٹرانسفارمر مشین کو بھی تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن جارج فریمین کی شرط مان لینا بھی ضروری تھا۔
اس طرح وہ ٹرانسفارمر مشین ہمارے ہاتھ آ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ وہ بہن بھائی ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ لیتے۔ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو کو اغوا کرنے والے منہ تکتے رہ جاتے۔ فوری طور پر میرے دماغ میں یہ تدبیر آئی کہ ٹرانسفارمر مشین حاصل ہوتے ہی ہم خود کو ایک تیسری پارٹی ظاہر کریں اور جو کو اغوا کرنے والوں سے سودا کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس مشین ہے لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی نہیں ہے۔ تب وہ جو کو پیش کریں گے اور انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ لین دین خواہ شرافت سے ہو یا بدماشی سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے جارج فری مین سے کہا، مجھے تمہاری دوسری شرط منظور ہے۔ جیسے ہی ٹرانسفارمر مشین ہمارے ہاتھ آئے گی ہم سب سے پہلے تمہارے اور سلارا کے دماغ میں اپنا علم منتقل کریں گے۔ اس نے کہا، مسٹر فرہاد، جانتے ہو میں اس مشین کے سلسلے میں تم پر کیوں بھروسہ کر رہا ہوں؟ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، تم کچھ سمجھا دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن تمہارے بیٹے کو چاہتی ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس ٹرانسفارمر مشین کو میں کسی کے بھی حوالے کروں گا اور اپنی یہ شرط پیش کروں گا تو وہ فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ ہمیں دھوکہ دیا جائے گا، بلکہ ہمیں مار ڈالا جائے گا۔ تمہارے بارے میں یہ بات دشمن بھی کہتے ہیں کہ تم زبان کے پکے ہو، لہٰذا میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اگر بھروسہ کر رہے ہو تو اپنے دماغ کے دروازے کھول دو، میں آ رہا ہوں۔ میری ایک اور شرط ہے، وہ پوری کر دو۔ اس کے بعد میرے دماغ کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ تیسری شرط بیان کرو۔ وہ تیسری شرط پیش کرنے سے پہلے فرینک سیلر گوڈاؤنی کے متعلق بتانے لگا کہ کس طرح اس سے مالی امداد حاصل کر کے اس نے ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی اور گوڈاؤنی کس طرح اس کی بہن سلارا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ گوڈاؤنی گہری چال چل رہا ہے۔ اس نے کسی کے ذریعے اس کا بریف کیس ہتھیا لیا ہے جس میں اس مشین کا نقشہ اور پوری تفصیلات تحریری طور پر موجود ہیں۔ جارج فری مین نے مختصر طور پر یہ باتیں بتانے کے بعد کہا، میری تیسری شرط یہی ہے کہ تم اس بلیک میلر تک پہنچو اور وہ بریف کیس، نقشے اور تفصیلات سمیت واپس لے آؤ۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ نقشہ میرے ہاتھ لگے گا، مگر میں تمہارے حوالے کس طرح کروں گا؟ تم تو روپوش ہو، میرے سامنے نہیں آ رہے ہو۔ میں ٹیلی فون کے ذریعے تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ جب تم گوڈاؤنی اور اس بلیک میلر تک پہنچ جاؤ گے تو اپنا موجودہ پتہ بتاؤں گا۔ تم اس پتے پر ان دونوں بدماشوں کو میرے پاس بھیج سکتے ہو اور میری حفاظت کے لیے ان کے دماغوں میں رہ سکتے ہو۔ اچھی بات ہے۔ کیا تمہارے پاس گوڈاؤنی کا فون نمبر ہے؟ ہاں، اس کے کئی نمبر ہیں، مجھے نوٹ کرواؤ۔ میں نے کاغذ قلم لے کر لکھنا شروع کیا۔ وہ فون پر بولتا اور میں لکھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، تم آدھے گھنٹے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرنا، میں تمہارے دشمنوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا، ان نمبروں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر ریسیور اٹھا کر باری باری نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی ریسیور اٹھاتا تھا۔ میں اس کی آواز سنتا تھا اور اس کے خیالات پڑھتا تھا۔ جب معلوم ہوتا کہ وہ گوڈاؤنی نہیں ہے یا اسے گوڈاؤنی کا پتہ نہیں ہے تو میں ریسیور رکھ دیتا تھا، پھر دوسرا نمبر ڈائل کرتا تھا۔ ایک نمبر پر گوڈاؤنی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ہیلو، کون؟ پہلے تو میں نے اس کے خیالات پڑھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی میرا شکار ہے۔ میں نے کہا، ریسیور رکھ دو، اب میں ٹیلی فون کے بغیر بھی باتیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ کر چیخ رہا تھا۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، گوڈاؤنی، میں نے کہا تھا میں ٹیلی فون کے بغیر بھی تم سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ ایک طرف خلا میں تکتے ہوئے میری آواز کو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ فرہاد علی تیمور کی آواز ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، بھلا فرہاد علی تیمور اس کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ محتاط تھا، اسی لیے جارج فری مین سے بھی دور رہتا تھا تاکہ خیال خوانی کرنے والے اس کے ذریعے اس کے گھر کا پتہ معلوم نہ کر سکیں۔ میں نے کہا، خیال خوانی کرنے والوں کو گھر کا نہیں، کھوپڑی کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں تمہارے پاس پہنچ چکا ہوں۔ وہ کچھ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔
مجھے وہ ساری روداد معلوم ہو گئی کہ کس طرح اس نے دستے راست کو بھاری رقم دے کر ایک علیحدہ گینگ بنانے کے لیے کہا تھا، اور وہ دستے راست ایک بلیک میلر بن کر جارج فریمین کو پریشان کر رہا تھا۔ اسے وہ بریف کیس بھی لے گیا تھا۔ وہ نقشہ گوڈاؤنی کے پاس ایک تجوری میں محفوظ تھا۔ میں نے اسے دستے راست سے گفتگو کرنے کی سوچ سے آشنا کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اسی کی آواز سنائی دی، یس باس، حکم دیجئے۔ گوڈاؤنی نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی فون اٹینڈ کیا تھا۔ اس فون کرنے والے نے کہا، ریسیور رکھ دو، میں ٹیلی فون کے بغیر بھی باتیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے دماغ میں کسی شخص کی آواز سنائی دی، اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ وہ فرحاد علی تیمور ہے۔ دوسری طرف سے اس کے دستے راست نے پریشان ہو کر کہا، جناب اگر ایسی بات ہے تو آپ کو مجھ سے فون پر رابطہ قائم نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فرحاد ہی ہوگا، میرے دماغ میں بھی پہنچ جائے گا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا، اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہر طرح سے گوڈاؤنی کا وفادار تھا، لیکن ٹرانسفارمر مشین بڑے بڑوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے۔ جب وہ جارج فریمین کے پاس سے بریف کیس لے گیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ نقشہ کبھی میرے کام آئے، لہٰذا اس نے 15 منٹ کے اندر اس کی تمام تفصیلات کی فوٹوسٹیٹ کاپی بنوا لی اور اصل گوڈاؤنی کو واپس کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جارج فریمین نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تو میں نے اسے دونوں کے متعلق بتایا۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم نے تو کمال کر دیا، واقعی ٹیلی پیتھی کمال کا علم ہے۔ کیا تم مجھے اس بلیک میلر کے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ تم اس کے گھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں جہاں جا کر چھپتا تھا، جس شہر میں، جس ملک میں پہنچتا تھا، وہ کم وقت وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب میں اسے دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کی شاہرگ تک پہنچ رہا ہوں۔ میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں، تمہارا کھویا ہوا نقشہ بھی واپس دلوا سکتا ہوں۔ کیا اب تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، جیسے ہی وہ نقشہ واپس حاصل کر لوں گا تمہارے لیے دماغ کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے گوڈاؤنی کے پاس چلو، نقشہ اس کے پاس ہے، وہاں سے تم اس بلیک میلر کے پاس جا کر نقشے کی فوٹوسٹیٹ کاپی حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے اسے گوڈاؤنی کا موجودہ پتہ بتایا، پھر کہا، ایک بات یاد رکھو، ابھی میں تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا، ایسے میں تمہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں تمہارے اندر پہنچ کر اس خطرے کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، جیسے ہی کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں دماغ میں آنے کی اجازت دے دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ یقیناً گوڈاؤنی کے پاس جا رہا ہوگا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد فرینک سیلر گوڈاؤنی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک الجھن میں تھا کہ میں اس کے دماغ میں بول رہا تھا یا اس کا اپنا وہم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ وہم نہیں ہے، خیال خوانی کرنے والوں سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس نقشے کی بہت اہمیت تھی، اسے جس تجوری میں چھپا کر رکھا گیا تھا اس کے نمبر صرف وہی جانتا تھا۔ اب سوچ رہا تھا، کیا فرحاد علی تیمور میرے دماغ سے تجوری کے نمبر بھی معلوم کر سکتا ہے؟ اگر میں اس تجوری والے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دوں اور روشن دان کو بھی پوری طرح بند کر دیا جائے تو کیا وہ اس کمرے کے اندر بھی پہنچ سکتا ہے؟ اسے ہر سوال کا جواب ہاں میں مل رہا تھا۔ ہاں، وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، دماغ کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے راز معلوم کر سکتا ہے۔ مجھے تجوری کھول کر دیکھنا چاہیے، وہ نقشہ موجود ہے یا نہیں۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، پھر تجوری کے پاس گیا، اسے نمبروں کے ذریعے کھولا۔ اس کے کھلتے ہی میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے اس نقشے کو اور ان تمام کاغذات کو جن میں مشین کے سلسلے میں تفصیلات درج تھیں وہاں سے اٹھایا اور ایک میز پر لا کر رکھ دیا۔ پھر تجوری کے پاس واپس آیا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ تجوری کھولنے والی پہلی پوزیشن میں تھا۔ جیسے ہی دماغ آزاد ہوا وہ ذرا چونک گیا، سوچا یہ ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے تجوری کے اندر نظر ڈالی تو بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، کچھ قیمتی ہیرے اور موتی تھے، لیکن نقشہ نہیں تھا۔ وہ شدید حیرانی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، گھبرا کر سوچنے لگا، کیا فرحاد علی تیمور نے ایسا کیا ہے؟ وہ آگے بڑھ کر تجوری کے اندر ہاتھ ڈال کر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا تاکہ نقشہ کہیں چھپا کر رکھا ہو تو نظر آ جائے۔ اس نے نقشے اور کاغذات کو سامنے ہی رکھا تھا، پھر الٹ پلٹ کرنے سے کیسے نظر آ سکتا تھا؟ اسے یقین کرنا پڑا کہ فرحاد اس کے قریب ہی موجود ہے۔ اس نے ایک دم سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھا جیسے میں اس کے پیچھے موجود ہوں، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کے بعد زور زور سے مخاطب کرنے لگا،
مسٹر فرہاد، میں سمجھ گیا ہوں تم موجود ہو. میری تجوری سے کوئی کاغذات نکال کر نہیں لے جا سکتا. فار گاڈ سیک مجھ سے باتیں کرو. میں تمہارے جیسے آدمی سے دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کر سکتا. وہ نقشہ اور وہ کاغذات کیا چیزیں ہیں؟ میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر سکتا ہوں. پلیز مجھ سے باتیں کرو. اسی وقت ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی، مسٹر جارج فری مین تشریف لائے ہیں. اطلاع دینے کے دوران میں نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا. ملازم کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں کہتا گیا، مسٹر فرہاد علی تیمور تشریف لائے ہیں. گوڈاؤنی ایک دم خوش ہو گیا. ملازم سے بولا، ارے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، فوراً انہیں اندر لے آؤ، میں خود ان کے استقبال کے لیے جاتا ہوں. وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بنگلے کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا جب برآمدے میں پہنچا تو جارج فری مین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. ملازم کو غصے سے دیکھ کر بولا، تم نے تو کہا تھا کہ مسٹر فرہاد تشریف لائے ہیں. ملازم نے سہم کر ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جناب میں نے جارج فری مین صاحب کا نام لیا تھا. فری مین نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو تمہیں دن میں بھی تارے نظر آئیں گے، اور جو بات تمہارے کانوں میں پہنچنی چاہیے وہ دماغ میں پہنچا کرے گی. وہ پریشانی سے بولا، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ وہی جو تمہارے دماغ میں رہنے لگا ہے. اپنے کسی مسلح باڈی گارڈ کو میرے خلاف کوئی حکم دینے کی حماقت نہ کرنا. کیا مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ وہ تیزی سے پلٹ کر اندر چلا گیا. جارج فری مین اس کے پیچھے جانے لگا. میں گوڈاؤنی کو سیدھا اسی تجوری والے کمرے کی طرف لے آیا. اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا مشین کا نقشہ. جارج فری مین دوڑتا ہوا ادھر گیا، نقشے کو کھول کر دیکھا، پھر دوسرے تمام کاغذات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے خوش ہو کر کہنے لگا، ہاں یہی ہے، سب کچھ موجود ہے، میرے تمام اہم کاغذات مجھے واپس مل گئے، تھینکس گاڈ. میں نے گوڈاؤنی کی زبان سے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو، میرے لیے اپنے دماغ کے دروازے کھول دو. وہ ان تمام کاغذات کو ایک بریف کیس میں رکھتے ہوئے بولا، میں ضرور اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن اس کی فوٹوسٹیٹ کاپیاں باقی ہیں. یہ کہہ کر اس نے ریوالور نکالا، پھر گوڈاؤنی کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، تم نے میری زندگی حرام کر دی تھی. ایسے وقت جب کہ دشمن مجھے تلاش کر رہے تھے، مجھے پناہ کی ضرورت تھی، تم نے پناہ دے کر دوگلے پن کا مظاہرہ کیا. اپنے آدمی کے ذریعے مجھے سکون سے رہنے نہیں دیا. تم اس طرح میری زبان سے اگلوانا چاہتے تھے کہ میں نے مشین کہاں چھپا کر رکھی ہے. یہ تو تمہارا باپ بھی معلوم نہیں کر سکے گا. گوڈاؤنی نے کہا، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا، میں نے تمہارے ساتھ کیا. تم تقریباً 8 برس سے مجھے ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں بہلاتے آ رہے ہو. میرے $1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو گئے ہیں، لیکن اس مشین سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا ہے. پھر تم نے اپنی بہن کے سلسلے میں بھی مجھے دھوکہ دیا. بے غیرت، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے $1 کروڑ سے زیادہ لے کر اپنی بہن کو تیرے حوالے کر دوں گا؟ ہرگز نہیں. میں تجھ جیسے بے غیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تاکہ تو آئندہ میری بہن کے متعلق کبھی بری نیت سے سوچ نہ سکے اور اپنی دولت اور وسیع ذرائع سے مجھے نقصان نہ پہنچا سکے. میں نے گوڈاؤنی کی زبان سے کہا، جارج فری مین، اسے گولی مارنے کی حماقت نہ کرنا، اسے زندہ چھوڑ دو. نہیں مسٹر فرہاد، یہ میرا شکار ہے، میں اس کے ہاتھوں بہت ذلیل ہوا ہوں اور بہت پریشان ہوتا رہا ہوں. میں اسے نہیں چھوڑوں گا. میرا تمہارا سودا ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس معاملے میں مداخلت نہ کرو. جب تک تمہیں مشین کا نقشہ اور کاغذات نہیں ملے تھے، یہ تمہارا معاملہ تھا. تمہاری چیزیں مل چکی ہیں، لہٰذا چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ. میں شطرنج کی بساط پر جب کوئی چال چلتا ہوں تو اپنے آس پاس کے مہروں کو بچاتا ہوا چلتا ہوں. یہ گوڈاؤنی میرے لیے ایک اہم مہرہ ہے. مسٹر فرہاد، تم اسے زندہ رکھ کر میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تم ابھی ایک فیصلہ سنا دو، تمہیں ٹرانسفارمر مشین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں ایک ٹرانسفارمر مشین تم سے لینے کے لیے خوامخواہ گوڈاؤنی کی جان نہیں لوں گا. وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر فرہاد، میں جانتا تھا کسی مرحلے پر بھی تم اختلاف کا بہانہ ڈھونڈ لو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے. تم خوامخواہ زبان کے دھنی مشہور ہو، تم اپنی زبان پر قائم رہنا نہیں جانتے. کیا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھ سے مخالفت مول لے کر میری مشین تک پہنچ جاؤ گے؟ میں نے گوڈاؤنی کے دماغ کو کسی حد تک آزاد رکھا تھا تاکہ وہ میری باتیں سن سکے، اور وہ سن رہا تھا اور میرا احسان مند ہو رہا تھا. میں نے اس کے ذریعے دونوں ہاتھ انکار کی صورت میں ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو جارج، تمہارا اور فرہاد کا اختلاف ہو رہا ہے، مجھے بیچ میں نہ مارو. یہ تجوری دیکھو، اس میں دنیا کے قیمتی ہیرے رکھے ہوئے ہیں. میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابھی تمہیں پیش کرتا ہوں.
میرے مرنے کے بعد تم اس تجوری کو کھول نہیں سکو گے کیونکہ اس کے خاص نمبر صرف میں جانتا ہوں۔ جارج فری مین سوچ میں پڑ گیا۔ اسے آئندہ روح پوش رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت تھی۔ اگر وہ تجوری بعد میں نہ کھول سکتا تو اسے افسوس ہوتا۔ اس نے کہا، مسٹر گوڈاؤنی، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر تجوری کے پاس جاؤ اور اسے کھولو۔ تم احمق ہو، دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوں تو میں تجوری کیسے کھول سکوں گا؟ چالاک نہ بنو، ایک ہاتھ سے تجوری کھولو۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔